صاحبوں، ساتھیوں اور میرے محترم و مکرم بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے پندرہویں پارے دی پہلی آیت بنی اسرائیل دی بھی پہلی آیت مبارکہ دے اندر ایک بہت بڑا اہم واقعہ بیان کیتا ہے۔ دیکھیے کہ سورت بنی اسرائیل دے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ پیغمبر بھیجے نے، اور اس سورت دا آغاز سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام تو کیتا ہے۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات، بابرکت ہے وہ ذات جس ذات نے اپنے بندے کو سیر کرائی لیلاً رات کے ایک حصے میں۔ کہاں سے کہاں تک؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ۔ فرمایا مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے اپنی برکتوں کا نزول فرمایا ہے، اور وہ مسجد اقصی بیت المقدس من آیاتنا جو ہماری نشانیوں میں سے ہے۔ انہ هو السمیع البصیر، اللہ تعالی ہر چیز نو سندا بھی ہے تے دیکھدا بھی ہے، رب نو ہر چیز دا معلوم ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے اس سورت اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی معراج دا ذکر کیتا ہے، اسراء دا ذکر کیتا ہے۔ اسراء دا معنی ہوندا ہے سیر کرانا، اور معراج دا معنی ہوندا ہے چڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں اعزاز دیتے نے کہ اسراء یعنی مسجد حرام تو لے کر کے مسجد اقصی تک دا جڑا سفر ہے اس نو اسراء کیا جاتا ہے، اور مسجد اقصی تو ستا آسمانہ دی سدرۃ المنتہا دی ساری سیر اس نو کیا جاتا ہے معراج۔ اسی مسلمان ہیں، اور مسلمان ہون دے نال نال اسی کامل قرآن اور حدیث تے ایمان رکھنے ہیں۔ اس واسطے کوئی بھی چیز جس دا ثبوت قرآن و سنت تو مل جائے اس نو مننا، اس تے یقین کرنا، اس تے ایمان رکھنا، یہ ساڑھے سب دے واسطے بہت ضروری۔ اس واسطے ساڑھا مسلمانہ دے عقیدہ کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو بالکل معراج ہویا ہے، اور معراج مع الجسد یعنی روح اور جسم دونوں چیزاں دے نال اسے بدن نال اللہ تعالیٰ نے آسمانہ تے اٹھایا۔ رب قادر ہے نا، رب عیسیٰ علیہ السلام نو بغیر باپ تو پیدا فرما سکتے ہیں، رب آدم علیہ السلام نو پیدا فرما سکتے ہیں، رب آدم علیہ السلام دی پسلی چو اما حوا سلام اللہ علیہا نو پیدا فرما سکتے نے، تے اوہی رب العالمین ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے چیخا تو بچا سکتے نے، تے اوہی رب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اسراء و معراج کرا سکتے۔
یاد رکھیے کہ ان اندر یقین کسی بھی چھوٹے جے مولوی تے بڑے کسی علامہ تے یا کسی مفتی تے یقین دی گل نہیں ہوندی. اس دے اندر اصل مسئلہ کی ہے رب تے یقین. کس ذات؟ سبحان اللہ، اس اللہ کا، اس اللہ پہ یقین ہے. جھگڑا تو تب ہو سکتا ہے نا، فلاں مفتی کہتا ہے میں نے سیر کروائی، فلاں علامہ کہتا ہے میں نے کروا دی، فلاں صحابی نے دعویٰ کر دیا میں نے اللہ کے رسول کو سیر کرائی ہے. تو یا کوئی پیغمبر کہہ دیتا کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے میں نے یہ کیا ہے، آدم علیہ السلام کہہ دیتے، عیسیٰ علیہ السلام کہتے، موسیٰ علیہ السلام کہہ دیتے، پھر بعید تھا کوئی مانتا یا نہ مانتا. لیکن اسلام نے کیا سبحان اللہ کہ تم سے منوانا یہ ہے کہ یہ کام اللہ کر سکتا ہے یا نہیں. اے ابو جہل، اے ابو لہب، اے عتبہ، اے شیبہ، بڑے بڑے کافروں سن لو، جس اللہ کے نام پہ تم حج اور عمرہ کرتے ہو، جس اللہ کو راضی کرنے کے لیے تم حجاج کو ستو تک پلاتے ہو، ان کی خدمت کرتے ہو، بتاؤ وہ اللہ اس چیز پہ قادر ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ قادر. جب اللہ تعالیٰ قادر ہے پھر کسی یہودی نو، عیسائی نو، کسی بھی بدھ مت نو، کسی ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، کسی کافر نو، نہ ہی کسی مسلمان نو اے اختیار ہے کہ او رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو جڑا اللہ نے اعزاز دیتا ہے اس دا انکار کر سکے. کیونکہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے، آپ نو لے جایا گیا. جدو لے جایا جائے اس دے اندر مرضی کن دیئے لے جان والے دی، اور اس دے اندر اس لے جان والے دی طاقت، قوت اور پاور نو دیکھیا جاندہ ہے. تو اس رب دی طاقت، قوت اور پاور بالکل موجود ہے، رب سیر کرا سکتا. اور یہ تو یہ بھی مسئلہ یاد رکھیا جائے کہ بھائی ہم اہل الحدیث ہیں، حدیث پہ ایمان رکھتے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت کی بات جو بھی ثابت ہو جائے، جو بھی ثابت ہو جائے، کسی اہل حدیث کی جرت نہیں ہے اہل حدیث ہوتے ہوئے وہ کہے میں اس کو نہیں مانتا، بلکہ اہل حدیث مانتا ہے، عقل مانے یا نہ مانے. اور دوسری چیز اے صرف نہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو آیت دے اندر اسراء و معراج دا ذکر کیتا، ایک کو آیت دے اندر. یہ جڑی آیت ہے نا کہہ لو کہ 2.25 لائنہ باندھیاں نے، 2.5 لائنہ بھی پوریاں نہیں نے، 2.25 لائنہ. 2.25 لائنہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے معراج دا ذکر کر دیتا اور تصدیق مور لا دیتی کہ بھائی یہ ہے حق اور سچ. بس سبھی کو تفصیل تو چاہیے، وضاحت تو چاہیے. آخر اتنا لمبا سفر ہے، 7 آسمانوں کی سیر ہے، جنت اور جہنم کے وہاں پہ دیکھا ہے جہنم کو، جہنم کے کیا منظر ہیں، کیا عبرت ناک وہاں کے مناظر ہیں، ان کو بھی دیکھا ہے، جنت کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا منظر دیکھا، وہ سارا منظر 2.25 لائنوں میں بیان ہو سکتا نہیں. رب نے پھر کیا ہے، جس طرح تم نے یہ ایمان قبول کیا ہے نا کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے، ویسے تم یہ بھی ایمان رکھو کہ اس کی وضاحت کہاں ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں. پورا واقعہ تمہیں کہاں ملے گا؟ احادیث رسول میں، بخاری میں ملے گا، مسلم میں ملے گا، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ میں ملے گا. تمہیں اللہ نے یہ سبق دیا ہے کہ جب سارا واقعہ قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں صرف اس کا ایک کہہ لیں ہیڈنگ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری وضاحت احادیث میں بتا دی ہے. تو پھر جے اسی حدیث نو پڑھاں گے، اس دے اتے عمل کران گے تے پکی گل ہے کہ اسی اہل الحدیث کہلاواں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اکیلے قرآن سے معراج کا واقعہ نہیں ملتا، جب 7 حدیث ملاتے ہیں واقعہ معراج مکمل ہو جاتا ہے.
تو رب نے یہ کہہ دیا اگر کوئی باطل آدمی، اگر کوئی گمراہ شخص مسلمانوں میں گھسا ہوا اور وہ یہ کہے ہمیں قرآن کافی ہے، ہمیں قرآن کافی ہے، ہمیں قرآن کافی ہے، تو قرآن اسے بولتا ہے کہ تجھے اگر قرآن کافی ہے دکھلا واقعہ معراج کی تفصیل کیا ہے۔ جس قرآن میں واقعہ یوسف کی تفصیل موجود ہے، سورۃ کہف کے اندر اصحاب کہف کی وضاحت اور تفصیل موجود ہے، تو بتائیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کی وضاحت کہاں ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں ہمیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یقین ہے ویسے قرآن پہ بھی یقین ہے۔ ہم نے قرآن کو بھی لا ریب کتاب اس لیے مانا ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہوئی ہے۔ تو پھر یار کنج ہو سکتا ہے کہ بندہ اقرار کرے کہ قرآن بھی نبی دی زبان تو آیا، رب نے اتارا، جبرائیل امین نے سکھایا، نبی علیہ السلام نے اس کو زبان سے ادا کیا، صحابہ نے سنا اسے تحریر کر لیا، اور نبی علیہ السلام نے اس کی تفسیر اپنی زبان تو فرمائی۔ زبان دیکھیے نا، قرآن بھی اس زبان سے نکلا، حدیث بھی اسی زبان سے نکلی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان ہوا الا وحی یوحا، نبی علیہ السلام جب بھی بولتے ہیں وحی کے بغیر بولتے نہیں ہیں۔ تے ساڈا سب دا سنن والےاں دا یقین ہونا چاہیے جی میں قرآن حق ہے میرے نبی دی حدیث بھی حق ہے، جی میں قرآن دلیل ہے میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بھی دلیل ہے۔ جس طرح قرآن دین اور شریعت سکھلاندا ہے، اسی طرح حدیث رسول بھی دین اور شریعت سکھلاندی۔ جس طرح قرآن نماز پڑھن دا حکم دیندا ہے تے حدیث نماز پڑھن دا پورا طریقہ ضابطہ دیندی ہے۔ تے ممکن نہیں ہے کہ کلے قرآن تے حدیث تو بغیر عمل کیتا جا سکے۔ ممکن نہیں ہے کہ کوئی واقعہ معراج نو تو ماندا ہوئے اور وہ قرآن کلے نو ماندا ہوئے، نہیں۔ جس طرح واقعہ معراج نو ماندا ہے قرآن نو بھی منے گا، نبی علیہ السلام دی حدیث نو بھی منے گا، تے او بندہ کامل ایمان والا ہوئے گا، ورنہ اس دا حدیث تے ایمان نہیں تے محمد الرسول اللہ تے ایمان کوئی نہیں۔ اور یار حدیث کوئی میری بات نو کہندے نے، کسی علامہ فہمہ دی گل نو حدیث آندے نے، نہیں۔ حدیث ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والی بات۔ اور واقعہ معراج اس دے متعلقہ نبی علیہ السلام دی احادیث تو جو کچھ منقول ہے یا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، میں خلاصتاً ذکر کراں گا، اگر مکمل دلائل دے نال انہوں کمپلیٹلی ذکر کیتا جائے تو میرے خیال ہے 4 تو 5 میں بھی پڑھا دیتے جانتے پھر بھی ناکافی ہے، موضوع مکمل نہیں ہوتا۔ میں خلاصتاً دساں گا کہ اس واقعے معراج دے متعلقہ سب تو پہلے تے یہ چیز ہے کہ ایک کدوں ہویا ہے، جس دے متعلقہ کچھ لوگاں دا موقف ہے کہ ہجرت تو بعد ہویا ہے، نبی علیہ السلام جب مکے تو مدینے چلے گئے نے پھر ہویا ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ صحیح اور درست بات ہے کہ ہجرت تو پہلے مکے دے اندر رہندیاں ہویاں نبی علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشے مکے دے اندر ہوندے ہیں، کیونکہ وہ پھر میں تے دساں گا کہ نبی علیہ السلام نے پھر آ کے جدو واقعہ معراج دا واقعہ دسیا تے ابو جہل نو پھر اعتراض ہویا، انہیں جا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے سوال بھی کیتا۔ اے مصدقہ ہوگی بات کہ نبی علیہ السلام نو معراج کدوں ہویا؟ مکے دے اندر ہوندے ہیں، ہجرت تو بعد نہیں بلکہ ہجرت تو پہلے، اور تقریباً آخری سال دے اندر۔ اور دوسری چیز بہت زیادہ اقوال نے کہ کچھ علماء اپنی تحقیق دے نال، تاریخ دے نال اور احادیث اور صحابہ دے اقوال لے کے سارے انو مختلف موقف نکل دینے۔ کچھ دلائل تو پتہ لگتا ہے کہ اے جڑا واقعہ ہے معراج اے ربیع الاول دا مہینہ سی، کچھ تو اے محسوس ہوندہ ہے کہ نہیں رجب دا مہینہ سی، اور ساڑھے یہاں مشہور بھی ہے جی 27 رجب جو ہے یہ واقع معراج ہے، اور شب معراج دے نام تے جڑی 27 دی رات ہے انہوں منایا بھی جاندہ ہے۔ لیکن حقیقی گل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دی خاص تاریخ مقرر نہیں کی تھی، اور خاص تاریخ نو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح طور تے نہیں دسے۔ ہن دیکھو نا تسی آپ توجہ،
نال کئی بار یہ واقعہ سنیا بھی ہونا ہے کہ اللہ دے رسول جدو سدرۃ المنتہا تے گئے نے تے آپ نے سدرۃ المنتہا تے ایک بیری دا درخت دیکھا، فرمایا کہ اس کے پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں، اور اس کا پھل یعنی بیر جڑے سی انہاں دا سائز ایویں سی جویں مٹکا ہوندا ہے۔ وضاحت دس چھڑی، وضاحت دس دیتی حدیث دے اندر، لیکن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے واقعہ معراج دی تاریخ نہیں دسی۔ کس وجہ تو کہ کچھ لوگ یہ نہ کر لیں کہ واقعہ معراج آئے گا، ہم اس کا نام شب معراج رکھیں گے، وہ ایک رات ایسی ہوگی جس کو ہم منائیں گے، ٹھیک ہے، تے جناب مسجداں سجیاں ہون گیاں، مسجداں دے اندر 200 نفل پڑھے جان گے، اور یہ ہوئے گا وہ ہوئے گا۔ اس واسطے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دا اظہار نہیں کیتا، یعنی ایک بیری دے درخت نو دیکھ کے ان دے پتیاں دی کیفیت بھی دس چھڑی، اس دے پھل دی کیفیت بھی دس چھڑی، لیکن واقع معراج جس رات ہویا ہے اس نو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظاں دے اندر کسے جگہ تے بھی ذکر نہیں کیتا، کیونکہ اللہ دے رسول ذکر کر دیں دے اختلاف ختم ہو جاندا، اور جدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر دیں دے پھر حکم ہی فرما دیں دے کہ اس رات نو تسی مناؤ۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تاریخ دسی، تاریخ مخفی اللہ نے تا رکھی ہے تاکہ راتاں منان والے دین دے اندر نہ آ جان، بلکہ دین نو منن والے آن، اور اللہ تعالیٰ نے اس نو پھر منان دا بھی حکم اللہ دے رسول دی زبان تو اس واسطے جاری نہیں کیتا کہ بڑے لوگ ہیں جن کی منشا یہ ہوتی ہے کہ سال کے اندر کوئی ایک دن ہونا چاہیے جن دے چسی جڑا نا اپنی مرضی نال بدعات ایجاد کر لئی، اس تو بعد سال پورا چھٹے ٹکے، لیکن شریعت ضابطہ دیتی، شریعت کیا دیتی ہے؟ ضابطہ۔ اجی میں سارے پاکستان چھڑ کے پوری دنیا دے اندر ایک دن منایا جاتا ہے جی فلاں تاریخ کو والدین کے نام پہ فلاں دن منایا جائے گا۔ اچھا جی، اس فلاں دن نو کی ہوندا جی؟ ہر بندہ اپنا سٹیٹس لاندا ہے، ہر بندہ اپنے والد دے بارے کوئی اچھے جملے لکھ چھڑدا ہے، تے جناب وہ آندے نے لاؤ جی اسی فتح کر لیا سارا کچھ۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ سال بعد نہیں، ہر دن، ہر رات، ہر وقت، ہر منٹ، ہر سیکنڈ تمہارے ذہن میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہمارے اوپر فرض اور لازم ہے کہ اپنے والدین کی پورے 360 دن خدمت کرنی ہے، سال میں ایک دن کرنی نہیں۔ واقعہ معراج اس نو دل، ایمان اور یقین دے نال 360 دنوں دے اندر مننا بھی ہے تے دلوں منانا بھی ہے، مننا بھی ہے تے منانا بھی ہے، یعنی 360 دنوں دے اندر کدی بھی کوئی بندہ آگے تاڑے کو انکار کرانا چاہے وہ انکار نہ کرا سکے، کہ تاڑے دل دے اندر پختہ ایمان موجود ہے کہ واقعہ معراج حق ہے، واقعہ معراج سچ ہے۔ کوئی ملحد آ جائے، کوئی گھورا آ جائے، کوئی کالا آ جائے، کوئی ہندو آ جائے، کوئی سکھ آ جائے، کوئی عیسائی آ جائے، یہودی آ جائے اور انکار کرانا چاہے، تم کہو ہم وہ نہیں ہیں جو ایک رات مانتے ہیں یا مناتے ہیں، ہم وہ ہیں جو معراج النبی کو 360 دنوں میں مانتے ہیں۔ مت کبھی خیال کرنا کہ آج تو آیا ہے ہم نے انکار نہیں کیا، کل کو آئے گا ہم انکار کر دیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی دین دی جڑی گل نو ماننے ہاں، ہر لمحے واسطے ماننے ہاں، اسی اون دے واسطے کوئی خاص دن بنایا نہیں، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو یہ دن دیتا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہونا یہ حق ہے، سچ ہے، لیکن اس کو منانا بدعت ہے، چاہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نام تے ہی کیوں نہ منائی جائے، بدعت ہے۔ وہاں آپ 200 نہیں، 400 نہیں، 600 نہیں، 1000 نفل پڑھے۔ میں منبر رسول پہ کھڑے ہو کے یہ کہتا ہوں اللہ کی قسم اس کا ایک ٹکے کا بھی اجر نہیں ہے۔ جس طرح جمعے دے اسی 4 فرض پڑھ لئیے تھے، ثواب لبے گا کہ گناہ لبنا ہے، کیونکہ فرض کنے ثابت نے 2۔ او بھائی جب اس کے 200 یا 100 نفل ہے ہی نہیں اور تم نے 100 یا 200 یا 300 نفل رکھ کے مذاق کا جو نماز ہے، نماز کا بھی مذاق بنایا ہے کہ جناب اتنی سپیڈ ہے کہ کئی منڈے کنڈے ہوندے نے پوچھی دا ہاں بھی آندا میں نا 15 منٹاں 100 نفل پڑھ لینا۔ اگے پھر تسی آپ صاحب لا لو 15 منٹاں یا آدھے گھنٹے دے اندر 100 نفل کینج پڑھ لیندے۔ بھائی یہ نماز نہیں ہے، معراج النبی والی رات کی کوئی نماز نہیں ہے۔
اس کے لیے کوئی خاص نفل نہیں ہے، اس کے لیے کوئی خاص تسبیح نہیں ہے۔ اس رات کو مسلمانوں کے لیے یہ اعلان کرنا کہ بھائی سارے اکٹھے ہو جانا، یہ کوئی شریعت اور دین نہیں ہے۔ معراج حق ہے لیکن معراج کو منانا حق نہیں ہے، اس کو ماننا حق ہے۔ وہ ہم انشاءاللہ 360 دن پورے ماننے ہیں، کوئی ساڑھے تو انکار کرا سکتا نہیں۔ اور ایسے رجب دے مہینے دے اندر بدعت دی گل آئی ہے، میں نال دوسرا بھی نوٹس دے دینا کہ 27 رجب نو تے معراج النبی شب معراج منائی جاندی ہے نا، تے اس تو پہلے 22 رجب نو کونڈے کیتے جاندے، نام ایک لو کونڈے کام کیے جی وہ شرینیاں بنتی ہیں، سیویاں بنتی ہیں، فلاں بنتا ہے، اس کو وہ مٹی کے برتن میں ڈالا جاتا ہے، خوبصورت اس کو سجایا جاتا ہے، اور جو ہے 22 رجب کو وہ کنڈے جو ہے وہ خود بھی کھاتے ہیں، ہمسایوں کو بھی دیتے ہیں، دائیں بائیں دیتے ہیں، فلاں دیتے ہیں، اور ان دے پیچھے ایویں کہانیاں بنائیاں ہوئی ہیں۔ دیکھو نا، ہر بدعت کے پیچھے بدعتی شخص جو ہے وہ کسی بھی بڑی ہستی کا سہارا لیتا ہے تاکہ اس کو بدعت کو بچانے کے لیے اس ہستی کا سہارا لے کے وہ اس کے سائے میں یا اس کے پردے میں چھپ جائے۔ یہ ان کی کوشش ہوندی۔ انہوں نے کیا جی، ایک انڈیا سے کتاب چھپی، امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ جو 22 رجب کو کنڈے کرے گا اس کو میں ہر حال میں میدان معاشر میں اس کی سفارش کروں گا، جس کی میں نے سفارش نہ کی وہ کل گریبان میرا آگے پکڑ سکتا ہے۔ لہٰذا سارے سنی بھی شروع نے تے رافضی بھی شروع نے اسی جناب کنڈے دے رہے، اور کچھ نے پھر ایک کہانی بہانہ بنائی، ثابت نہ ہو سکی، اور کچھ نے بہانہ بنایا نہیں وہ اصل میں یہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی پیدائش کا دن ہے، یہ امام جعفر صادق کی پیدائش کا دن ہے، لہٰذا ہم اس لیے مناتے۔ جب امام جعفر صادق رحمہ اللہ دی پیدائش دیکھی گئی، شیعہ دے حامی سنیہ دے حامی تے انہاں دی 22 رجب دی پیدائش بھی نکلی نہیں، پھر پھڑے گئے۔ بس اوقات بندہ نا دلیل بناندا ہے لیکن جھوٹی بناندا ہے، پھڑیا جاندا ہے۔ انہی مثال سورۃ یوسف دے اندر بھی موجود ہے نا کہ یوسف علیہ السلام دے بھائیاں نے کنویں چھٹیا، کنویں چھٹن تو بعد انہوں نے کی کیتا سی؟ دلیل بنائی سی۔ کی دلیل بنائی؟ قمیض لا لئی۔ دوسری دلیل کی بنائی؟ جھوٹا خون لا لیا، اور جھوٹا خون لا کے کتنے گئے نے؟ یعقوب علیہ السلام کو۔ کدوں؟ رات نو۔ کس ٹائم؟ عشاء دا ٹائم۔ عشاء این یبکون، کس حالت دے اندر؟ روندے ہوئے۔ انہوں نے بھائیوں پتا سی کہ جدو اسی واپس جانا ہے یعقوب علیہ السلام پوچھنا، اور جدو پوچھنا انہاں ساڑی گل تے یقین نہیں کرنا، اندے واسطے سانو دلیل چاہیے دی، تو اوتھے کلیاں بیٹھے اوتھے دلیل بناندے پے۔ تے ایک ساڑے پنجابی دا مقولہ بھی ہے کہ چور جنی مرضی احتیاط کرتا رہے نا، اپنے کھریاں تے پیراں تے جھاڑو بھی مار دے، کوئی نہ کوئی شے رہ جاندی ہے جیڑی اون دی چوری نو پھڑا جاندی۔ اسی طرح انہوں نے بھی جھوٹی دلیل بنائی، یعقوب علیہ السلام کو لائے اور آ کے کہنے لگے کہ ابا جی آ دیکھو قمیض ہے، آپ دیکھو خون بھی لگیا ہوا ہے، تے یبکون آنسو بھی باندھے پہنے، جھوٹا روندے بھی پہنے نال، تے ٹائم اشاد رکھیا تاکہ تھوڑا جہا نیرا ہوئے، کوئی گل صحیح کلیئر ہو سکے نہیں۔ لیکن بھائی جب دلیل بناؤ گے تو دلیل آپ کی اگر جھوٹی ہوئی پکڑی جائے گی، اور اسی لیے تو اہل حدیث کو کہا جاتا ہے نا کہ جناب ہم فلاں دلیل دیتے ہیں، اہل حدیث اسے ضعیف کر دیتا ہے، فلاں دلیل دیتے ہیں، اہل حدیث اس کو موضوع کہہ دیتا ہے، من گھڑت کہہ دیتا ہے، اہل حدیث جو ہے ہم جو بھی دلیل دیتے ہیں اس کو ضعیف کر دیتا ہے، کیونکہ آپ نے یوسف کے بھائیوں کی طرح دلیل بنائی ہوتی ہے، وہ دلیل ہوتی نہیں ہے۔ جو دلیل ہوتی ہے اس کا انکار کیا جا سکتا نہیں، جو دلیل بنائی جاتی ہے اس کا انکار کیا جاتا ہے۔ جس طرح رات بھی شاہ صاحب حافظ اللہ وہ دس دے پیسی تفصیل نے انہوں نے کیا، جدو یعقوب علیہ السلام گئے دے کول گئے نے نا، تو یعقوب علیہ السلام نے قمیض ویکھی تے ایویں کھولی نا، کھول کے آکھیا اے پترو ایک قمیض یوسف پائی ہوئی سی جدو انہیں پیڑیا کھادا، پیڑیے نے انہوں کھادا؟ ابا جی نہیں۔ اچھا پھر اتار کے رکھی سی؟
ابا جی نہیں انہیں پھر کی کیتا سی انہیں آخیا پھر ایک دوجے نے ویکھ کے آندے نے کہ یارو تسی انہیں پاڑیا نہیں بھی قمیض ایڈی سلامت حالی بھی کہ پورے یوسف علیہ السلام نو بھیڑیا کھا گیا ہے لیکن قمیض نو آنچ نہیں آئی پتہ کی لگیا کہ اگر جھوٹی دلیل بناؤ گے کنڈوں پر جھوٹی دلیل بناؤ گے شب معراج پر جھوٹی دلیل بناؤ گے میلاد النبی پر جھوٹی دلیل بناؤ گے 30ویں 40ویں 10ویں پر تو وہ تمہاری جھوٹی دلیل پکڑی جائے گی اگر سچی ہوگی تو وہ پکڑی نہیں جائے گی وہ تو سچ ہے حق ہے عیاں ہے اس کا تو کوئی انکار کر نہیں سکتا نا اسی لیے ہم کہتے ہیں دلیل ہونی چاہیے دلیل بنائی نہ گئی ہو بنانے والے دلیلیں مرزائی بھی ہیں قادیانی بھی ہیں ہندو بھی ہیں عیسائی بھی ہیں سکھ بھی ہیں دلیلیں بناتے ہیں وہ دلیل ہوتی نہیں دلیل وہ ہوتی ہے جو بنائی نہ جائے ہماری دلیلیں کہاں سے آتی ہیں من السماء آسمانوں سے اس طرح 22 رجب دیاں دلیلاں بنائیاں بڑیاں لیکن کنج ثابت ہوئیاں من گڑت ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے اصل دشمنی کی سی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات دا دن کنفرم ہے 22 رجب تاکہ انہاں دی وفات تے اسی شرینیاں بانٹ کے اسی جناب جڑے مسلمان نے اہل سنت والجماعت نے انہاں دے دلاں نو چھلنی کریے اسی جناب ساڑھے بڑے خوشی دا دن اور میں نے سنا ہے ایسے بدبخت ذاکروں کو بھی جنہوں نے کہا ہاں جی ٹھیک ہے ہم اس لیے کرتے ہیں تو تم کیا کر سکتے ہو واللہ کوئی ایک بھی میرے نبی کے صحابی کے دل کو دکھاتا ہے کسی ایک صحابی کے بھی وہ حقیقت میں اللہ کے رسول کے دل کو دکھاتا ہے وہ شریعت کو دکھلاتا ہے اسلام کو دکھ دیتا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ آپ لائیں دلیل بنائیں اور پھر ان چیک کیتا جائے تو زیرو نکلے تے ہر کوڑا بندہ آندا ہے کہ دلیل ہوئے تے بس صرف دلیل سمجھ کے تے انہوں مان لیا جائے حالانکہ دلیل جڑی ہوندی ہے اوپر کی جاندی قرآن نے کی کیا قُلْ هَاتُوا بُرْحَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ کہ تم دلیل لاؤ اگر سچی ہو کافروں سے بھی دلیل مانگی گئی یہ کافروں کو بھی دلیل مانگی گئی ہے تو مسلمانوں کو دلیل ہونی چاہیے یا نہیں مسلمانوں کو بلا اولا ہونی چاہیے ہر حال دے اندر ہونی چاہیے اس واسطے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا معراج ہونا حق ہے میں باقی خلاصتاً دس دینا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان دوسرے تیسرے چوتھے پنجویں چھویں ستویں آسمان تک سیر کرائی ہر آسمان تے ہر پیغمبر دے نال بھی ملاقات کرائی دلیل کیا ہے بخاری دلیل کیا ہے مسلم اگر کوئی اہل حدیث ساتھی سامنے کھڑا ہو اور سامنے کوئی پوچھنے والا پوچھے مانتے ہو پہلے آسمان پہ دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں ساتویں آسمان پہ پیغمبروں سے اللہ کے رسول کی ملاقات ہوئی ہے آدم علیہ السلام ادریس علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ان سب سے ملاقات ہوئی ہے اسی کی کہاں گے بالکل ہوئی ہے کیوں اس واسطے کہ بخاری مسلم دی دلیل موجود ہے اچھا جی یہ سارے پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے جی بالکل چلے گئے تو پھر مرنے کے بعد اللہ کے رسول کی فوت شدہ پیغمبر سے ملاقات ہو سکتی ہے جی ہو سکتی ہے کیسے اللہ چاہے تو کرا سکتے ہیں کہاں آسمانوں پہ اللہ نے کرائی ہے اور ان کا مکالمہ جو بھی ہوا وہ بھی اللہ نے بتایا ہے تو کوئی مسلمان بھی اس بات کا بھی انکاری نہیں ہوگا اور مکمل اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج ہون تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دے اندر مختلف چیزاں دیکھیاں آخری وقت بھی تھوڑا ہے ایک واقعہ جڑا مسند احمد طبرانی وغیرہ حدیث دے اندر بالکل بسند صحیح موجود ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ میں جدو جنت دے اندر سا تے اچانک میں نا ایک بڑی خوبصورت پرکشش خوشبو آئی تے میں پوچھیا جبرائیل امین تو کہ اے خوشبو کا دی فرمایا یہ وہ خاتون اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے جو فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی اللہ رسول کیا جبرائیل امین بتائیے ان کا واقعہ ہے کیا فرمایا کہ فرعون دی بیٹی دی کنگھی کرن والی وہ خادمہ خاتون وہ کنگھی کر دی پئی ہے کنگھی ہوندی گر گئی کنگھی گری انہیں کیا بسم اللہ کہہ کے چکی جی میں سانیاں خواتین جڑیاں تھوڑی جی بہتے دین نال آشنا نے نا وہ چھوٹے چھوٹے کوئی چیز چکی رکھی نال بسم اللہ پڑھ دی نا بہت اچھی عادت ہے
ਨਾਮ ਅੱਲਾ ਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਹੀ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਕੰਗੀ ਉਠਾਈ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਿਹਾ। ਫਿਰੌਨ ਦੀ बेटी ने फौरी किया बिस्मिल्लाह, मतलब अल्लाह से मुराद मेरे बाबा फिरौन है? कहने लगी ला, नहीं, वो हैं जो मेरे भी रब हैं और तेरे भी रब हैं और तेरे बाबा के भी रब हैं। वो कहने लगे अच्छा एक गल मैं अपने बाबा नूं दस दियां? कहने लगे जी दस दियो, कोई मसला नहीं। फिरौन कल गल पहुंच गई जी तुहाडी जिहड़ी फलानी खादम है वो तानू नहीं जे मानदी, अल्लाह नूं मानदी। फिरौन ने तलब कर लिया, पूछया कि किंदा नाम लिया सही? मैं अल्लाह दा नाम लिया। वो कौन है जी? फौरी क्या? रब्बी व रब्बुका है फिरौन, वो मेरा भी रब है और तेरा भी रब, हम सब का रब वो है। क्या अच्छा तो इस गल दे पक्की है? जी बिल्कुल मैं पक्की हूं। तू मैनू रब नहीं मानती? क्या नहीं मानती, क्योंकि मेरा रब और तेरा रब है ही वो। उन्हें फौरी एक बहुत बड़ा कड़ा तेल दा उसनू गर्म किया और उस खातून नू क्या गया कि मन जा कि मैं रब हाँ ते वरना तेनू इस कड़ा दे अंदर जला दिता जाएगा। क्या कोई मसला नहीं। उनके दुख नू मजीद ताज़ा करने वास्ते हदीस दे लफ्ज़ ने आपने फरमाया कि उनके बच्चों नू, उस खातून दे बच्चों नू उस गर्म कड़ा दे अंदर सुटिया जाता है। इस तरह जिस तरह पकौड़ा तलदा ना, हर चीज फौरी फिनिश हो जाती है और मां सामने देखती पई। और हदीस दे लफ्ज़ कि आखिर ते उनका दुध पींदा बच्चा उसनू जदों सुटन लगे ने ना ते उस वक्त थोड़ी जी डगमगाई वालिदा। तो उस बच्चे ने बोल के किया सी, उस बच्चे ने बोल के किया सी कि ऐ मेरी माँ, अल्लाह से डर, इनसे ना डर। फ़इन्न अज़ाब दुनिया अहवनु मिन अज़ाबिल आखिरा, कि बेशक दुनिया की ये जो सज़ा है ना, ये आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं। और उन्हें छलांग लगाई, वो भी अल्लाह नू प्यारी हो गई। लेकिन उन्हें पहले एक नसीहत की सी हदीस के मुताबिक। उन्हें फिरौन नू और उनकी रिया नू किया सी कि जदों असी ख़त्म हो जाइए मैनू और मेरे बच्चों नू साड़ियां हड्डियां इकट्ठे करके किसी जगह ते दफन कर दिया जाए। आप सल्लम ने फरमाया, जिब्राइल अमीन ने आप सल्लम ने फरमाया कि ये वो खातून है जिन्होंने अल्लाह की खातिर अपने पूरे ख़ानदान की कुर्बानी दे दी थी, लेकिन किसी भी फिरौन को रब कहा नहीं था। तो अल्लाह ने उनको वहाँ पे ये जजा दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सानू यही दीन दे के गए ने कि भाईओ दीन जेड़ा मुश्किलात मंगदा है और दीन जेड़ा हक बयान करना ताड़े कोल तलब करता है कि ताड़े कोल हक होए, सच होए। एक कल्ले अल्लाह की गल करो और रब ते रसूल की गल करो जिहड़ी हकी और सच्ची है। उस वास्ते जान भी जाती है ते चली जाए, लेकिन कभी भी किसी बातल की आमेज़श नहीं होनी चाहिए। और मैं टॉपिक यही जाहिर किया सी ना कि मेराजुन नबी और हकीकत इस्लाम। हकीकत मनो वो भावें अकल मन्ने या ना मन्ने, इस्लाम होए जो हकीकत है, जो हकीकत नहीं वो इस्लाम नहीं, भावें जिड्डा मर्जी मशहूर होवे। अल्लाह पाक लो दुआ है रब्बुल आलमीन सानू सब नू रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिंदगी दे मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारन दी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।